بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون۔ بے شک ہم نے تمہاری طرف ایسی کتاب نازل فرمائی ہے جس میں تمہاری نصیحت کا سامان ہے، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ میرے دوستوں کو اگر آپ کے پاس مال آ جاتا تو محبت میں اعتدال سے کام دو، اس کو خرچ کرنے میں اعتدال سے کام، ورنہ آپ اس آزمائش میں ناکام ہو جائے۔ جب اللہ آزمائش لے گا آپ فیل ہو جائے۔ یہ مال جو اللہ کی نعمت ہے، اس کے لیے اسی بندے کے لیے شدید عذاب کا سبب بن سکتا ہے۔ اللہ پاک نے سورۃ الکہف کی ایک آیت 32 سے 44 تک ایک واقعہ سنایا اور واقعہ بیان کیا کہ جو نہایت اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ قرآن کے تمام واقعات نصیحت کے لیے ہے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلًا رَجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا۔ اور آپ ان سے ان دو شخصوں کی مثال بیان کر جن میں سے ایک کے لیے ہم نے انگور کے دو باغات بنائے۔ اللہ نے قرآن میں یہ واقعہ بیان کہ ہم نے ان دونوں کو تمام اطراف سے کھجور کے درختوں کے ساتھ ڈھانپ دیا اور ہم نے ان کے درمیان سرسبز و شاداب کھیتیاں اگا لی۔ یہ دونوں باغ کثرت سے اپنے پھل لائے اور ان کی پیداوار میں کوئی کمی نہیں گری، اور ہم نے ان دونوں میں سے ہر ایک کے درمیان ایک نہر بھی جاری کر دی، اور اس شخص کے پاس اس کے سوا بہت سے پھل یعنی وسائل تھے۔ اس نے اپنے ساتھی سے کہا کہ وہ اس سے تبادلہ خیال کر رہا ہے کہ میں تجھ سے مال و دولت میں کہیں زیادہ ہوں۔ دو بندے تھے نا، دونوں دوست تھے، اس لیے وہ ایک بندہ غریب ہے، پہلے وہ دونوں ہی غریب ہے، پھر اللہ نے اس کو دے دیا، جیسے پہلے عرض کیا کہ اللہ دے کر آزماتا ہے۔ اب وہ یہ کہتا ہے کہ میں آپ سے بہت زیادہ امیر، میں قبیلہ و خاندان کے لحاظ سے بھی باعزت آدمی ہوں۔ یہاں یہ الفاظ انا اکثر منکا مالا و اعز نفرا، میں تجھ سے مال و دولت میں کہیں زیادہ اور قبیلہ و خاندان کے لحاظ سے بھی زیادہ باعزت۔ اب مال سے اس شخص میں آ گئی انا، اس کو مال مل گیا، اس کے اندر بے پناہ انا آ گئی، مال کی محبت غالب آ گئی۔ یہ محبت اسے گمراہی کی انتہا تک لے گئی۔ کیسے پتہ چلا کہ مال کیسے آزمائش ہے؟ اب یہ ذرا غور سے اس کے آگے اللہ پاک نے فرمایا وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، وہ شخص اپنے ساتھی کو لے کر باغ میں داخل، غریب وہ لے کر اپنے باغ میں داخل، اور بڑے تکبر سے کہنے لگا مَا أَظُنُّ أَن تَبِيدَ هَٰذِهِ أَبَدًا، میں یہ گمان ہی نہیں کرتا کہ یہ باغ تباہ ہوگا۔ اس نے یہ نہیں کہا کہ میں اللہ سے امید رکھتا ہوں، نہیں، اس کو چاہیے تھا کہ وہ کہتا کہ میں اللہ سے یہ امید رکھتا ہوں کہ یہ کبھی تباہ نہیں ہوگا، لیکن اس نے کہا تکبر کے ساتھ کہ یہ باغ اتنا ہرا بھرا ہے کہ یہ کبھی بھی تباہ نہیں ہو سکتا۔ اس نے تکبرانہ انداز میں کہا ما اظن ان تبید هذه ابدا، جیسے بات اب وہ ایسے بات کر رہا تھا جیسے اس نے اپنے ہاتھ سے باغ لگایا ہو۔ اس لیے اللہ کو وہ بات پسند دی، وہ بھول گیا کہ میرا مالک خدا ہے جو چاہے کر دے، بندے کے ہاتھ میں تو کچھ نہیں۔ یہ ویسے ہی ہے جب نوح علیہ السلام کی کشتی پہاڑوں پہ جیسے طوفانی لہروں میں انہیں لیے چلتی جا رہی تھی، کہ نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو پکارا اے میرے بیٹے ہمارے ساتھ سوار ہو جا اور کافروں کے ساتھ نہ رہ۔
اس نے جواب دیا قال صحابی الا جبدی یحسبونی من الماء، وہ بولا میں کشتی میں سوار ہونے کی بجائے ابھی کسی پہاڑ کی پناہ لے لیتا ہوں، وہ مجھے پانی سے بچا لے گا۔ نوح کے بیٹے کو پہاڑ پر مان تھا کہ وہ مجھے بچا لے گا، پہاڑ بہت اونچا ہے، اور ادھر بندے کو مان تھا کہ وہ باغ کو کبھی تباہ نہیں ہونے دے گا، لیکن ہوتا وہی ہے جو میرا رب چاہتا۔ اب اس کے اس تکبر کی تہا اور ٹٹھائی دیکھنے والی تھی۔ وہ جو نوح علیہ السلام کا بیٹا تھا، آخر وہ پانی میں غرق گیا، اس کو پہاڑ بچا نہ سکا، اس کو تکبر لے ڈوبا، کیونکہ وہ اللہ پر یقین ہی نہیں رکھتا تھا، وہ کافر تھا۔ اسی طرح جو باغ والا تھا اس کو بھی تکبر نے برباد کر دیا۔ وما اظن الساعة قائمة ولئن رددت الى ربی لاجدن خیرا منها منقلبا، اس نے کہا یہ میں گمان ہی نہیں کرتا ہوں کہ قیامت قائم ہوگی اگر بالفرض میں اپنے رب کی طرف لوٹا۔ یہ کون کہتا ہے؟ جو تکبر کرنے والا، یا بھی یقیناً میں ان باغات سے بہتر پلٹنے کی جگہ پاؤں گا، اس سے بھی بہتر ہو جائے گا یہ۔ یہاں تک کہ ایک ظالم اور متکبر شخص کا بیان ہے، اسے جواب میں اس کے ساتھی نے جو جواب دیا، اب وہ جو غریب آدمی ہے وہ ساری باتیں سننے کے بعد کہتا ہے ایمان کتنی بڑی دولت ہے دوست۔ اس نے جواب میں کہا اللہ کو اہل ایمان کتنے عزیز ہیں۔ ایمان والے نے کہا اکفرت بالذی خلقک من تراب ثم من نطفۃ ثم سواک رجلا، کیا تو نے اس رب کا انکار کیا؟ اب وہ غریب آدمی کہہ رہا ہے کہ کیا تو نے اس رب کا انکار کر دیا جس نے تجھے اولن سب مٹی سے پیدا کیا، پھر ایک تولدی قطرے سے پھر تجھے جسمانی طور پر پورا مغذا بنایا۔ میرے دوستوں، یہ ایک سواریہ انداز میں بیان کر رہے ہیں بات، اس کی اہمیت کو بڑھا دیتا ہے۔ یہ جو سوال ہے کہ مومن نے کچھ اللہ کی قدرت کاملہ کا بیان کیا، آگے کو اس کے الفاظ وہی ہیں جو مومن کی شان ہے۔ اس نے کہا لکنہ هو اللہ ربی ولا اشرک بربی احد، میں تو یہ کہتا ہوں کہ وہی اللہ میرا رب ہے، وہ جو مومن بنتا ہے وہ یہ کہتا ہے، اور میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا تھا۔ آئے یہ شخص اس کے الفاظ ہے، یہ کچھ شخص کے الفاظ ہیں جو غریب ہے اور اللہ پر توکل رکھتا ہے اور اپنے محبوب کی اطاعت کرتا ہے، جسے اپنے حقیقت کا ادراک ہے کہ جس کا ملجا و ماوا ذات باری تعالیٰ ہے۔ اس نے اپنے ساتھی کو نصیحت کی جو کہ یہ مومن کا چار ہے۔ اس نے کہا کہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ وہی میرا رب ہے، میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا۔ وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ، جب تو اپنے باغ میں داخل تو تو نے کیوں نہیں کہا ما شاء اللہ لا قوت الا، وہی ہونا جو اللہ چاہے، کسی کو کوئی طاقت نہیں مگر اللہ کی مدد سے۔ تو اس وقت مجھے مال و اولاد میں اپنے سے کمتر دیکھتا ہے؟ وہ مومن نے کہا اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اب جو آیت میں تلاوت کر رہا ہوں بڑی غور طلب ہے، کیونکہ یہ ایمان والے کا اللہ پر غیر متزلزل اعتقاد بیان کرتی ہے، اس کے قادر ہونے پر یقین کو ظاہر کرتی ہے۔ اس نے کہا فَأَعْسَى رَبِّ أَن يُؤْتِيَنِ خَيْرًا مِّن جَنَّتِكَ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِّنَ السَّمَاءِ فَتُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا، کچھ بعید نہیں کہ میرا رب مجھے تیرے باغ سے بہتر عطا فرمائے اور اس باغ پر آسمان سے کوئی عذاب بھیج دے اور پھر وہ چٹیل چکنی زمین بن جائے۔ او یصبح ماؤہا قورا فلن تستطیع لہ طلبا، یہ بھی ہو سکتا ہے اس کا پانی زمین کی گہرائی میں چلا جائے اور پھر تو اسے حاصل کرنے کی طاقت بھی نہ پا سکے۔
اب وہ غریب آدمی اس کو بار بار یاد دلا رہا کہ میرا رب طاقت والا ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے، تو ایسا نہ کر. لیکن وہ تکبر کے باعث بات ہی نہیں سننا، وہ بات مان ہی نہیں رہا تھا، وہ اللہ کو تسلیم ہی نہیں کر رہا تھا. اس کے سارے پھل اس تکبر کی وجہ سے تباہی گھیر دیے. جب وہ صبح کو اٹھا، وہ اس پر صرف افسوس کرنے کے کچھ نہ تھا، کیونکہ باغ اس کا سب کچھ تباہ ہو گیا. جو چھپر پڑے ہوئے تھے وہ گر پڑے. اب وہ سراپا اثروں کو یاس پن کر کھڑا ہے اور کہہ رہا تھا، یا لیتنی لم اشرک بربی احد، ہائے کاش میں نے اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہوتا اور اپنے اوپر میں نے گمنڈ نہ کیا ہوتا. تو میرے دوستو، اردو کا ایک مقولہ ہے، یا پچھتائے کیا ہو جب چڑیاں چگ گئی کہ، مطلب جب سب کچھ تباہ ہو گیا تو پچھتانے سے کچھ حاصل نہیں ہوتا. جان لو، فَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مُنْتَصِرًا. کوئی گروہ بھی ایسا نہ تھا جو اللہ کے مقابلے میں اس کی مدد کرتا، اور نہ وہ خود اس تباہی کا کسی سے بدلہ لے سکتا تھا. وہ اس قابل ہی نہ تھا. هُنَالِكَ الْوَلَایَاتُ لِلَّهِ الْحَقُّ هُوَ خَیْرٌ ثوابًا وَخَیْرٌ عُقْبًا. جہاں یہ پتہ چلتا ہے کہ سب اختیار اللہ ہی کے پاس ہے، جو حق ہے وہی بہتر ہے انعام دینے میں، اور وہی بہتر ہے انجام کرنے میں. یہ قرآن میں ہے. مال کی محبت میں اگر آپ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھول جاتے ہو تو آپ آزمائش میں ناکام ہو جاؤ گے. آپ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ تمہارا مال تمہاری وجہ سے ہے، اللہ کی رحمت کی وجہ سے نہیں، تو آپ سے بڑھ کر کوئی ظالم آدمی رہی، کیونکہ جس نے اللہ کی رحمت کا انکار کر دیا، اس نے اللہ کا انکار کر دیا. اس کا انجام میں نے اوپر بیان کر دیا، آیت سے واضح ہے. اس لیے میرے دوستو، اگر اللہ پاک نے آپ کو مال سے نہیں نوازا، آپ کی ضرورت کے مطابق دیا، تو یہ آپ پر اللہ کی رحمت ہے، کیونکہ اس نے آپ کو مال کی آزمائش سے بچا لیا. آزمائش مالدار اور مفلس دونوں میں فرق ہے. فرق آپ کے عمل سے پڑتا ہے، آپ کا رویہ بتاتا ہے آپ کا ایمان کیسا ہے، آپ کا عمل بتاتا ہے کہ آپ کا ایمان کیسا ہے. اس لیے میرے عزیزو، اللہ سے ڈرو، اس کی رضا میں راضی رہنا سیکھو. یہ افضل ہے. یہاں یہ عالم ہے کہ جس کے پاس مال ہے وہ مانگ رہا ہے، یہ دنیا والوں کی بات کر رہا ہوں. جس کے پاس مال ہے وہ بھی مانگ رہا ہے، فقر بالا بھی مانگ رہا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا، کسی مالدار کے لیے مانگنا جائز نہیں. اب یہ غور سے سنو کہ اگر کوئی مالدار ہے تو اس کو یہ نہیں چاہیے کہ وہ مال کی مزید طلب کرے. کیا سمجھے؟ اس کو مانگنا جائز نہیں. کسی ہٹے کٹے صحیح سالم آدمی کے لیے سوائے جان لیوا فقر والے کے، اور کسی بھاری تاوان میں دبے شخص کے، جو لوگوں سے اس لیے مانگے کہ اس کے ذریعے سے اپنا مال بڑھائے، تو یہ مال قیامت کے دن اس کے چہرے پر خراش پیدا کرے گا، اور وہ جہنم کا ایک گرم پتھر ہوگا جسے وہ کھا رہا ہوگا. وہ مال جہنم کا ایک پتھر بن جائے گا جسے وہ کھانے پر مجبور ہوگا. اسے کم کر لے اور جو چاہے اسے زیادہ کر لے، یہ مال قیامت کے دن اس کو کھانا پڑے گا پتھر کی شکل میں. اللہ سے اپنے رشتے کو مضبوط کرو تاکہ آپ آزمائش میں پورے اترو. وما علینا